چاہے اس کی کوئی پریشانی ختم نہ ہو، کوئی اس کا مسئلہ حل نہ ہو، کوئی اس کا علاج، اس کو ظاہری طور پہ دنیاوی کوئی چیز نہ ملے وہاں سے، کوئی تکلیف ٹھیک نہ ہو، کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، کوئی کاروبار چلے، اس کو ظاہری طور پہ ظاہری دعاؤں سے اس کو کچھ فائدہ نہ ملے. مطلب یہ کہتا ہے ہاں بھی میں مرشد سے دعا کر رہی تھی، میرا مسئلہ نہیں حل ہوا، میرا بھی یہ ایسے نہیں ہو گیا، میرا یہ نہیں ہوا. آپ کا پوری زندگی میں ایک مسئلہ بھی حل نہ ہو، بھئی جب مرو گے تو خواجہ جی سرکار کے ساتھ تو ہو گئے نا. بھئی آپ کو دنیا چاہیے کہ آپ کو آخرت چاہیے؟ آپ کو شیطان کی پیروی چاہیے کہ آپ کو رب تعالیٰ کا قرب چاہیے؟ تو جب مریں گے تو خواجہ جی سرکار کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں چاہے کچھ نہ ملا، ظاہری طور پہ چاہے دنیاوی طور پہ عیش و آرام بھی نہ ملے، اور عیش و آرام تو فیض والے کو چاہیے نہیں ہوتے، وہ تو رب تعالیٰ اس سے دور رکھتا ہے. رب تعالیٰ کہتا ہے تمہیں فیض چاہیے، تم اس کو چھوڑو، ادھر آؤ، ادھر چھوڑو، ادھر آؤ، اس کلاس کے اندر آؤ. اسکول چھوڑیں گے تو کالج میں جائیں گے نا، اگر اسکول میں داخل ہے تو کالج میں کیسے جائیں گے؟ تو رب تعالیٰ کہتا ہے دنیا کو چھوڑ تو میرے پاس آنا، دنیا کو چھوڑے گا تو میرے پاس آئے گا نا. تو دنیا کے تو کہ ہاں بھائی دنیا چاہیے مجھے، تو کہ مجھے رب بھی چاہیے، تو پھر تو وہ چیز نہیں ہے. ہاں آج بھی اگر اس طرح کا کوئی طالب بن جائے جس طرح کے وہ بزرگان دین طالب بنے فیض کے، جس طرح ان کے دل کے اندر طلب تھی، اہمیت تھی فیض کی کہ کتنی اونچی چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں فیض یار یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹے سے جذبات، چھوٹی سی خواہش ہماری اس پر حاوی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ خواہش ہماری جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور فیض کی اہمیت کم ہے. بزرگان دین جنہوں نے فیض کیا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، پوری دنیا تو ایک طرف، اس دنیا کے پورے مال و متاع تو ایک طرف، اس پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی سلطنت تو ایک طرف، بلکہ ہزاروں جنتیں بھی ایک فیض کے قطرے پہ ہم نثار کرتے ہیں. کہ جنتیں بھی ہم جو اس پر نثار کرتے ہیں، یہ تو جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے. جن کو اس فیض کی اہمیت کا پتہ تھا کہ یہ فیض کتنی اونچی چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے، کتنی رب تعالیٰ کے قرب جو ہے تعلق جو ہے کتنی اعلیٰ چیز ہے. تو جتنی زیادہ اہمیت ہوگی، جتنا زیادہ اس کے لیے انسان قربانی دے گا، پھر ہی فیض حاصل کرے گا نا. تو یہ تو آپ پر ہے کہ آپ اس کے کتنے طالب بنتے ہو، کتنی کا آپ کے اندر تڑپ ہے، کتنی اس کی شدت ہے، اور کتنی کا آپ جو ہے وہ سلسلے کی پیروی کرتے ہو اور سلسلے کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہو. تو سلسلے کے احکامات ہے سلسلے کی طرف سے. اب آپ کوئی علم سیکھنے جاتا ہے، اب استاد اس کو عالم دین کہتا ہے، قاری کہتا ہے بھی تو اس کو ایسے پڑھ، وہ پیش کو زبر پڑھتا ہے، زبر کو زیر پڑھتا ہے، زیر کو پیش پڑھتا ہے، آیا کہ وہ سیکھ لے گا. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ایسے پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں میں ایسے نہیں، ایسے پڑھوں گا. وہ استاد کہتا ہے نہیں ایسے پڑھ دوں، کہے گا نہیں میں نے تو ایسے نہیں، میں نے ایسے پڑھنا ہے. کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اچھا جا پھر خود پڑھ لے جا. بھائی میری بات مانے گا، بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے پڑھے گا تو تجھے پڑھنا آئے گا نا. میں کہتا ہوں ایسے پڑھ، تو کہتا ہے ایسے پڑھ، تو اس چیز کو نہیں سیکھ سکتا. تو اسی طرح حال ہی ہوتا ہے، مرشد کہتا ہے ایسے چل، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں چلنا، میں نے ایسے چلنا ہے. وہ مرشد کہتا ہے بھائی ایسے چل، ایسے یہ تیرے احکامات ہے، یہ اس پہ عمل کر. وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسے نہیں، میں نے ایسے چلنا ہے. وہ پھر کیا ہوگا؟ کہے گا اچھا بھائی تو نے چلنا ہے، پھر اپنی مرضی سے چلی جا. بھائی وہ جو علم میں سکھانا چاہتا ہوں تمہیں، جو حروفوں کی پہچان میں کرانا چاہتا ہوں، جو قرآن میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، وہ تم نہیں پڑھ سکو گے. تو وہ مرشد درویش کہے گا جو فیض میں تجھے دینا چاہتا ہوں، جو رب کا قرب میں تجھے دینا چاہتا ہوں، کہ رب سے تعلق جو میں کروانا چاہتا ہوں تیرا، چونکہ تم میری بات ہی نہیں مان رہا، میرے بتائے ہوئے باتوں پر نہیں عمل کرتا، میرے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلتا، تو ظاہری بات ہے تو مجھ سے فیض نہیں لے پائے گا. ہاں جیسے میں کہتا ہوں ویسے چل کے دیکھ، ویسے حرف با حرف چل کے دیکھ، پھر دیکھ رب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پھر دیکھے کہ وہ فیض، پھر وہ بتائے کہ وہ فیض جو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ ولایت کا وہ فیض ملتا ہے، وہ فیض اس کو خود ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، آپ بھی اس فیض کو، لیکن اس کو پڑھو تو پھر ہی ہے نا، مرشد کے اس بتائے ہوئے طریقوں پر چلو تو پھر ہی ہے نا. وہ تو ایک اعلیٰ چیز ہے کہ انسان کتنا زیادہ اس کو حاصل کرتا ہے، کتنا ایک مطلب علم کو حاصل کر پڑتا ہے. یہ تو اپنے ہر طالب علم کی اپنی استطاعت ہے، اپنی ہمت ہے، اپنی انسان اس کی ذہانت ہے، کتنا اس کو حاصل کر پاتا ہے. تو وہ فیض یاد رکھیں، یہ اصل مقصد جو ہے اس نسبت کا، یہ وہ فیض ہوتا ہے. نسبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاں اکثر لوگ پوچھا بھی بیعت ہوئے فیض کو، وہ کہتے ہیں یہ سانو تے اسی تے فلاں بزرگ تے بیعت ہوئے تھے، فلاں جگہ بیعت ہے، سانو تے 30 سال لنگ گئے، سانو تے کک فیض نہیں ہوا اتوں. بھائی فیض کیا نہیں ہوا بتا دو صحیح بھی تمہیں نہیں فیض کیا نہیں ہوا، پوچھو ان سے بھی فیض کیا نہیں ہوا. میرا تو گوڈا پیٹ کرتا سی، میں واہ سال دم کرا رہا پیر صاحب کو جا کے، میرا تو گوڈا پیٹ کوئی نہیں ٹھیک ہویا، میرے تو اتنے پیر صاحب کو کوئی فیض کھ نہیں ہویا. بھائی اگر فیض کا مطلب دنیاوی عیش و آرام آنا ہوتا تو خدا کی قسم
دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام کے اندر صحابہ کرام ہوتے، کیونکہ سب سے زیادہ فیض جو ہے وہ صحابہ کرام کو ملا. اگر فیض عیش و آرام سے ہوتا، عیش و آرام آنا ہوتا، تو خدا کے سب سے زیادہ عیش و آرام سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے زیادہ عیش و آرام کے اندر، عیش و عشرت کے اندر ہوتے. لیکن حساب الٹ تھا، جو کفار تھے وہ بڑے بڑے عیش و آرام کے اندر، بڑے بڑے اعلیٰ اعلیٰ محلوں کے اندر، بڑے بڑے اعلیٰ کھانے. بلکہ صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے بدبخت ہیں، وہ تو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے عیش و آرام میں رہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو فرمایا کہ مجھ کو یہی پسند ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے. لیکن مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. میں نے خود اس چیز کو اختیار فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، رب کا شکر ادا کروں، اور جب ایک دن کھانا نہ کھاؤں تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کروں، گریہ آزاری کروں. مجھے یہی چیز پسند ہے. میں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے. یہ نہیں کہ دولت کی کوئی کمی ہے، کوئی خزانوں کی کمی ہے، رب تعالیٰ دے نہیں سکتا، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا عالم بھی یہی تھا. تو فیض کا مطلب یہ تو نہیں ہے پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کائنات کے سب سے امیر ترین شخص ہوتے ظاہراً، کہ ظاہری طور پر آپ کی سب سے عالی شان کوٹھی آپ کی کائنات میں، دنیا میں ہونی چاہیے تھی. سب سے اونچی ہستی تو آپ ہے نا کائنات کے اندر. بھئی دنیا کائنات میں آپ کا سب سے عالی شان اور سب سے بڑی کوٹھی آپ کی ہونی چاہیے تھی، عالی شان محل آپ کا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے، گھر جلانے کے لیے چولہا نہیں ہے، 2 دن فاقہ ہو رہا ہے، 3 دن فاقہ ہو رہا ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے مناسب، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کئی دن کھانا کچھ نہیں کھایا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہ سکے. تو آپ کا وہ تو صاحب تو الٹ نظر آ رہا ہے. تو فیض کرم یہ نہیں ہوتا، نسبت تعلق اس لیے نہیں ہوتا. تو اگر ہم کوئی بندہ یہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھی ہاں بھی فلاں، ہاں بھی 2 نمبر پیر بڑے، ہاں فلاں 2 نمبر پیر ہے، فلاں جگہ غلط پیر ہے، فلاں جگہ غلط پیر ہے. بھائی قصور ان کا نہیں، قصور آپ کا ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے. آپ خود ہی یہ چیز چاہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے یہ چیز مل جائے تو اللہ خیر صلی اللہ. ہمارے اب یہاں پہ لوگ بیعت بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو سمجھاتے بھی آتے ہیں، سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی فیض یہ ہے، دین یہ کہتا ہے، اللہ رسول کی محبت یہ ہے، دین یہ سیدھا رستہ یہ ہے. سمجھاتے رہتے ہیں، کئی سال بھی سمجھاتے رہتے ہیں ان کو کہ بھی یہ فیض ہے، یہ رستہ ہے، یہ حق کا رستہ ہے، یہ دین کا رستہ ہے، یہ اصل چیز ہے. اس کے باوجود بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بعد کا 2-4 سال بعد چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ بھی ساڑھا یہ مسئلہ، ساڑھا یہ کاروبار تو کوئی تیز نہیں ہویا. جس طرح کا کاروبار جب پیسا کے پاس گئے، جیسا کاروبار حالات اس طرح کے تھے اس وقت تھے ہمارے پاس، 4 سال بعد ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. وہ چھوڑ کے چلے جائے تو کہتے ہیں سانو کی فائدہ ہے بیعت ہونا. ہمارے پاس خود ایسے لوگ آتے ہیں جو بیعت ہوتے ہیں. بہت کم لوگ بیعت ہونے والوں میں کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو صرف رب کے لیے بیعت ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آخرت کے لیے بیعت ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے بھی بیعت ہوئے، ہاں جی ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا. ان کو بتا سمجھایا بھی ایک چیز، سمجھا کے تھا کہ جو نہیں بس مسئلہ حل ہوگا وہی ولی کامل ہے، بس اس کو درویش کامل اس کو ماننا ہے، جو بس ہم جو کہہ دیں وہ پورا کر دے. ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا مر گیا، اس کو زندہ کرو، وہ زندہ کر دے تو بھائی ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے، ہم درویشی نہیں مانتے کسی کو. بھائی آپ کے ماننے کا معیار اتنا غلط ہے. ہاں کرامات جو اولیاء کرام سے ظاہر ہوئی ہیں بھائی وہ انہوں نے خود ظاہر نہیں کی ہیں. کرامات کسی ولی کامل نے کبھی خود ظاہر نہیں کی، یاد رکھے. یہ کرامت کا ایک نقطہ ہے. جو کرامات آپ بزرگان دین کی سنتے ہیں اور کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، کسی بزرگ نے آج تک کرامت نہیں دکھائی، کسی بزرگان دین نے آج تک کرامت نہیں دکھائی. ہاں ان سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ ان سے خود بخود ان سے